آپ 8 سال لگا کر مارشل آرٹ سیکھیں اور پھر جب کہیں فائٹ ہو جائے تو سامنے والا گن نکال لے، یعنی ساری محنت، وقت اور جان بھی ضائع۔ لیکن ٹھہریے، میری بات کو سنیے اور سمجھیے۔ تقریباً 2500 سال قبل مسیح سے ہی جب سے مارشل آرٹ کا وجود ملتا ہے، تب سے ہی ہتھیاروں کا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یعنی مارشل آرٹ میں اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مقابلے یا دفاع کے لیے ہتھیار ہی استعمال ہوتے آ رہے ہیں، جیسے تلوار سے مقابلے کے لیے تلوار اور نیزے سے دفاع کے لیے نیزہ۔ ہاں، مارشل آرٹ میں خالی ہاتھ بھی ہتھیاروں سے دفاع کیا جاتا آ رہا ہے، لیکن پھر اس ایک ٹیکنیک میں باقی ٹیکنیک سے 5 گنا زیادہ سپیڈ، پرفیکشن اور ایکوریسی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر سامنے والے کے پاس کوئی بھی ویپن ہے تو پہلے ہی مینٹلی حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اس کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ جوں جوں دنیا ترقی کرتی رہی ویسے ویسے ہی ہتھیار بھی ایڈوانس ہوتے رہے، اور گن آج کے دور میں جدید ہتھیاروں کی فہرست میں شامل ہے۔ جس طرح پہلے ہتھیاروں سے مقابلے کے لیے ہتھیار ہی استعمال ہوتے تھے، آج بھی یہی رول اپلائی ہوگا۔ یعنی اگر آپ خالی ہاتھ، پیئر ہینڈ کسی بھی گن جیسے ویپن سے مقابلہ کریں گے تو یا آپ بہادر کہلائیں گے یا پھر بیوقوف۔ کامیاب ہو گئے تو بہادر، اور اگر ناکام ہو گئے تو بیوقوف۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ ہتھیاروں سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا یا پھر ٹیکنیکس ہی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہے، پر وہی بات 5 گنا زیادہ اسپیڈ، پریکٹس، پرفیکشن اور شارپنس کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جن کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلا تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت کوئی فائٹ کے لیے اپنے پاس گن لگائے پھر رہا ہوگا۔ ان کیس ایسا ہو تو آپ کے پاس صرف 2 وجوہات ہونی چاہیے مقابلہ کرنے کے لیے۔ پہلا، جان جانے کا خطرہ، اور دوسرا، عزت جانے کا خطرہ، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چلی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ بعض اوقات مسلح شخص خود بھی ڈرا ہوتا ہے اور اسی ڈر میں وہ کسی کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ کسی بھی ٹیکنیک سے پہلے اس کے مائنڈ کو ڈیورٹ کیا جائے، اس کی توجہ کسی اور طرف کروا کے بآسانی گن کو چھڑوایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر سامنے والے کا مائنڈ ٹوٹلی آپ پر اور گن پر ہو اور اس دوران آپ کوئی بھی غیر معمولی حرکت کرتے ہیں یا گن چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گن چلانے کے لیے صرف ایک انگلی کی مدد درکار ہے، جبکہ آپ کو تو پوری ٹیکنیک لگانی ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ مائنڈ ڈائیورٹ کیا جائے، اور دوسرا جو ٹیکنیک لگانی ہے اس میں پرفیکشن اور سپیڈ سامنے والے کی انگلیوں سے تیز ہو۔ ویپن سے بچاؤ کے لیے ایک بیسک سا رول یہ ہے کہ اگر تو ویپن بڑا ہو جیسے کہ اسٹک ہو یا ہاکی، تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قریب جانا پڑے گا، اور اگر ویپن چھوٹا ہے جیسے چاقو، خنجر وغیرہ، تو پھر آپ کو دور رہتے ہوئے اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ لیکن گن کی سچویشن میں ایسا نہیں ہے۔ ویسے تو گن چھوٹا ویپن ہے، لیکن اس میں بڑے ویپن والا رول اپلائی ہوگا، یعنی قریب جانا پڑے گا۔ گن کو ڈس آرم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قریب رہا جائے، کیونکہ اگر آپ دور رہیں گے تو ٹارگٹ تو بہت اچھا بن سکتے ہیں، اس کو ڈس آرم نہیں کر سکتے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گن سے صرف تب ہی مقابلہ کریں جب آپ کی جان جانے کا مسئلہ ہو یا پھر عزت جانے کا، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، جیسے کہ مال جانے کا، آپ کا پیسہ، موبائل، گاڑی وغیرہ، اکثر جو سنیچنگ میں چھن جاتی ہے۔ آپ ایسی سچویشن میں بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن تب ہی جو آپ کو خود پر 100% یقین ہو، اور وہ صرف پریکٹس سے ہی آتا ہے۔ ادروائز اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں، اور کبھی بھی مسلح شخص کے سامنے بھاگنے کی بیوقوفی مت کریں۔ آپ جتنے بھی تیز ہوں، بلٹ سے تیز نہیں بھاگ سکتے، اور نہ ہی گن چھڑوانے کے لیے زور آزمائی کا استعمال کریں، کیونکہ ایسے میں کامیاب ہونے کے اسی کے چانسز زیادہ ہیں جس میں زور زیادہ ہوگا، اور اگر غلطی سے بھی فائر ہو گیا تو کسی معصوم کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہتھیاروں سے مقابلے کے لیے ہتھیار ہی استعمال ہوں گے، یعنی گن سے مقابلے کے لیے گن، اور مارشل آرٹ صرف گن سے مقابلے کے لیے نہیں سیکھا جاتا، بلکہ مارشل آرٹ سیکھنے کی ڈھیروں وجوہات پائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کروں گا۔ اگر آپ ایسی سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔